آخر میں یہ صحابی رسول کا واقعہ بیان کر کے میں اس کو ختم کروں گا کہ حضرت طلحہ بن برا بڑے عاشق صادق حضور علیہ السلام کے سچے غلام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش لیکن آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، لیکن ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ ہوا کہ حضور کے دربار میں حاضر نہیں۔ اب حضور اپنے غلام کی تلاش میں ان کے گھر جا پہنچے تو دیکھا کہ بستر علالت پر ہے، علیل ہے، شدید علیل ہے، اٹھا نہیں جا رہا، بیمار ہے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے غلام کو اس علالت کی، اس بیماری کی حالت میں دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے میرے آقا کیسی محبت۔ پھر آپ کے والد بزرگوار کو بلایا اور کچھ کان میں کہا۔ حضرت طلحہ دیکھ رہے تھے، ہوش تھا مگر بول نہیں سکتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، نکاہت اس حد تک تھی، بالکل ہمت نہیں تھی کہ حضور موجود ہے مگر جو ہے بستر علالت پر تھے۔ اب یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے سرگوشی کی، آن نے کچھ کہا، بے چینی، اضطرابی کیفیت پڑی، اضطرابی حالت جو ہے پیدا ہو گئی۔ اور پھر حضرت طلحہ جب رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں ابا جان ادھر آئیے۔ رسول اللہ نے آپ سے کیا سرگوشی کی، کیا آپ سے کہا؟ بے چین ہو گئے، کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن آپ مصر ہوئے، آپ اصرار کرنے لگے، قسمیں دینے لگے، کہا کہ ابا جان بتائیے مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا؟ کہا کہ بیٹا اگر تو اتنا اصرار کرتا ہے تو رسول اللہ فرما کر گئے ہیں کہ طلحہ کا رات میں انتقال ہو جائے گا اور مجھے اس کی خبر کر دینا، ہم ہی اس کا انتظام کریں گے، ہم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب حضرت طلحہ نے یہ سنا تو کہا کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر مت دینا کہ میں جو ہے مر چکا ہوں، کیونکہ رسول اللہ جس گلیوں سے گزر کر آئے ہیں ان گلیوں میں یہودی رہتے ہیں، اہل یہود رہتے ہیں، وہ حضور سے عداوت اور بغض و کینہ رکھنے والے ہیں، حضور سے دشمن، حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں، حضور سے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سخت جو ہے وہ دشمن ہے۔ لہٰذا مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لاش سامنے موجود ہو اور رسول اللہ ان گلیوں سے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل یہود وہ یہودی رسول اللہ کو تکلیف دیں، اذیت دیں، بھبکیاں کسے، حضور علیہ السلام کو ستائیں، پریشان کریں، کہیں میری وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ تو کہا ابا جان آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ میں مر جاؤں تو حضور کو خبر نہ دینا۔ اب وہ امام احمد رضا لکھ گئے نا، ارے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کا مقام امام بخاری، علامہ قسطلانی، بڑے بڑے محدثین لکھ رہے ہیں، ارے میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ زوا لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے اس عالم کائنات کو، جو کچھ اس عالم کائنات میں ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، اللہ نے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا۔ حتی رأیت مشارقها ومغاربها، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور اس کے مغرب دیکھ لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی کف هذه، ارے میں اس عالم کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے آقا اپنے غلاموں کے حال زار سے، احوال سے، ہر دل پر گزرنے والی کیفیات سے میرے آقا اچھی طرح باخبر ہے، واقف ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ کمال اور یہ قدرت اور یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت طلحہ نے جب یہ کہا تو آپ کا انتقال ہو گیا، رات ہی میں انتقال ہوا۔ جب میرے آقا نے فرمایا تھا یہ انتقال کر جائے گا، یہ مر جائے گا، انتقال ہو گیا، مگر رسول اللہ کو خبر نہ دی۔ حضور کو جب پتا چلا کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کے والد بزرگوار سے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ میرا بیٹا مصر تھا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا، کہا کہ طلحہ کہاں ہے؟ اب آپ غور کرو کہ دل میں تھا سچا عشق رسول، حضور علیہ السلام سے محبت،
دیکھو غلاموں، جو حضور سے سچا عشق رکھتا ہے تو میرے آقا اس کو کیا انعام دیتے ہیں. ارے ساری دنیا حضور کے روزے پر جاتی ہے مگر میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ طلحہ کی قبر کہاں ہے، ہم طلحہ کے پاس جائیں گے. کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچے. اب جس کی قبر پر حضرت طلحہ کے علاوہ جس کی قبر پر بھی جاتے تو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما، اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما. لیکن آپ غور فرمائیں کہ جب حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچے کہ حضرت سبحان اللہ، عشق ہو تو دل میں ایسا. اللہ، یہ حضور کے صحابہ تھے جو حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے. جب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو. کیا ہے وہ شعر جو پڑھ رہے تھے آپ؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. خیر اس کی تفصیل ہے. میرے آقا نے دعا فرمائی کہ مولا جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو یا اللہ تو طلحہ سے مسکرا کے ملنا.